کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صورتاً اپنے نانا جان کی چلتی پھرتی تصویر تھے. وہی نقش و نگار، وہی ناک نقشہ، وہی حسن و رعنائی، وہی نور و نکہت، وہی نزہت و لطافت، وہی زلفوں میں واللیل کی سیاہی، وہی رخسار پر والضحیٰ کی تجلیات، وہی پیشانی پر مطلع الفجر کی چمک، وہی مانگ میں ون نجم کی تابانی، وہی گفتار میں حلاوت و شیرنی، اور وہی کردار میں پختگی اور انوار، چہرے پر وہی تقدس اور وہی نور، اور سینے میں وہی موجزن بحر بے کراں رحمت. غرض کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کی چلتی پھرتی تصویر تھے. یہ صورت ہے حضرت حسین کی. اور اگر ہم سیرت حسین دیکھیں، اگر آپ اتباع سنت کا پیٹرن دیکھنا چاہتے ہو تو حسین ابن علی کو دیکھ لو. حیا کا پیٹرن دیکھنا چاہتے ہو حسین ابن علی کو دیکھ لو. وفا کا پیٹرن دیکھنا چاہتے ہو حسین ابن علی کو دیکھ لو. اخلاص اور خلوص کا پیٹرن دیکھنا چاہتے ہو حسین ابن علی کو دیکھ لو. شرافت، عدالت، جرأت، بہادری کی اگر کوئی مثال اور اگر کوئی پیٹرن دیکھنا چاہتا ہو تو حسین کو دیکھ لو. نانا جان نے مکہ کے گلیوں میں پتھر کھا کر اللہ کی توحید کا درس دیا ہے، تو حضرت حسین نے کربلا میں نیزے اور تلواروں کے زخم کھا کر رب کی توحید کو سنایا ہے. میرے بھائیوں، اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ صورت النبی کے مشابہ ہیں تو سیرت میں نبی کے ہو بہو ہیں. اگر میں نبی کی صورت کو دیکھتا ہوں وہ حسین میں نظر آتی ہے، اگر نبی کی سیرت دیکھتا ہوں تو وہ مجھے حسین میں نظر آتی ہے. چلتے ہیں ان واقعات کی طرف جو واقعات میں نبی کی زندگی میں پائے جاتے ہیں وہی حسین کی زندگی میں پائے جاتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جہاں پر آپ شمع رسالت کے پروانہ تھے، وہیں پر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سنت رسول کے بھی پروانہ تھے. آپ کی زندگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، رہنا سہنا، غرض کے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہر عمل اپنے نانا جان کی سیرت کے مطابق تھا، سنت کے مطابق تھا. آپ نے شخص کو دیکھا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز سے جب وہ فارغ ہوا حضرت حسین ابن علی آگے بڑھے، عرض کیا چچا جان میں نے آپ کی نماز کو دیکھا ہے، آپ کی نماز میں سنت نظر نہیں آتی، نبی کی ادائیں نظر نہیں آتی، نبی کی سنتیں نظر نہیں آتی. میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ نماز دوبارہ پڑھیں، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا اول تکبیر سے لے کر سلام تک ہو سکے تو میرے نانا جان کی سنتوں کو اپنا کے لے آؤ. ہاتھ ایسے باندھو جیسے میرے نبی نے باندھے تھے، اور رکوع ایسے کرو جیسے میرے نبی رکوع کیا کرتے تھے، سجدہ ایسے کرو جیسے میرے نبی نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے. تشہد میں ایسے بیٹھو جیسے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھا کرتے تھے. وہ شرمسار ہوا، کہنے لگا اہل رسول اولاد علی حسین ابن علی، آج میں عزم کرتا ہوں، تحیہ کرتا ہوں
جب بھی نماز پڑھوں گا میری نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو. سنت کا پیسہ اگر دیکھنا ہو تو حسین بن علی کو دیکھ لو. اور میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر کوئی بھی آل محمد ہے، آل علی ہے، آل رسول ہے، اگر اس کی زندگی میں سنت رسول نہیں ہے، بابا وہ آل نبی نہیں ہے، وہ آل رسول نہیں ہے، وہ آل علی نہیں ہے. اگر وہ آل علی ہے، آل نبی ہے، آل رسول ہے تو اپنے نانا جان کے چلتے پھرتے تصویر ہوگی. سید احمد شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ آل علی میں سے ہے، آل نبی میں سے ہے. نبی کی سنت کا اس قدر پیٹر ہے کہ صبح سے شام تک ہر عمل نبی کی سنت کے مطابق کرتا ہے. جب شام کو سوتا ہے ادھر سوتا ہے ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے. ہر ہفتے دیدار ہوتا ہے. جس ہفتے دیدار نہیں ہوتا غم زدہ ہے، پریشان ہے، خون کے پیچس لگ جاتے ہیں. پوچھنے والے پوچھتے حضرت یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ چہرے کو دیکھو تو غم زدہ ہے، جسم کو دیکھو تو نہیں تو ضعیف نظر آتا ہے. تو سید احمد شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے پتہ نہیں کون سی سنت چھوٹ گئی کہ نبی کا دیدار نہیں ہوا. تو کسی نے کہا حضرت وظیفہ بتاؤ، ہم بھی نبی کو اپنی آنکھوں سے دنیا میں خواب کی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو سید احمد شاہ کشمیری نے فرمایا نبی کا دیدار چاہتے ہو تو صبح سے لے کر شام تک تم اپنے نبی کو یاد کرو، اور جب تم سو جائے گے میرے نانا تمہیں یاد کریں گے. تو آل نبی ہو، اولاد علی ہو، نبی کے خاندان سے ہو، سنت اس کی زندگی میں نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. جو بھی سید ہوگا، جو بھی آل نبی ہوگا، جو بھی آل رسول ہوگا، جو بھی اولاد علی میں سے ہوگا وہ نبی کی سنت کا پیکر ہوگا. نبی کی سیرت کو اگر دیکھنا ہو حسین بن علی میں دیکھ لو. میں نے کتاب میں پڑھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہلم کا پہاڑ تھے. ہلم کا پہاڑ تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہودی عالم مدینہ میں رہتا ہے، اس نے ساری علامتوں کو پڑھا ہے، کتاب تورات کو سامنے رکھا ہے، نبی کی نشانیوں کو پڑھا ہے. دل آ کر اسے یقین ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری زمان ہے، آپ کے بعد کسی نے نبی نے نہیں آنا. وہ یقین کر کے بیٹھا ہے کہ میں ایمان لاؤں، لیکن تورات میں دو صفات ایسی پڑھتا ہے کہ ابھی تک اس کا مشاہدہ نہیں ہوا. وہ دو صفات یہ تھی کہ اس نبی کا غصے پر علم غالب ہوگا، اور جتنی بدتمیزی کی جائے، بدسلوکی کی جائے، ان کا علم بڑھتا ہی رہتا ہے. اب وہ نبی کی دو صفاتوں کو دیکھنا چاہتا تھا. اگر میں دو صفات دیکھ لوں تو میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لوں گا. حق کو متلاشی ہے، حق کو تلاش کر رہا ہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہے. ایک مسلمان دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ فلاں لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ قحط کا شکار ہو گئے ہیں، غربت کا شکار ہو گئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا رسول اللہ مدد فرمائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو دیکھا، علی کی نگاہیں جھک گئیں. یا رسول اللہ آج بیت المال بھی خالی ہے. میرے آقا نے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر کی نگاہیں بھی جھک گئی. یا رسول اللہ آج ابو بکر کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. میرے آقا نے عمر کو دیکھا، عمر کی نگاہیں بھی جھک گئی. یا رسول اللہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. وہ یہودی عالم جسے حضرت زید کہتے ہیں وہ حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ میں خدمت کر سکتا ہوں، معاملہ کر سکتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ میں آپ کو دینار دینا چاہتا ہوں، فلاں وقت میں آپ سے کھجوریں لے لوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو دینار پیش کر. اس نے دینار پیش کیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کو، اس سوار کو دیا، جا کر مسلمانوں کی مدد کر، انہیں کھانے کو دے، انہیں پینے کو پہنچا. ابھی مدت پوری نہیں ہوئی، اب یہ حق کا متلاشی ہے، نبی کی دو صفات کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، آ کر نبی کی چادر کو پکڑا، چادر کو پکڑ کر کہنے لگا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
میرا حق واپس کرو، میرا قرض واپس کرو۔ اور ایک عجیب بات کہی کہ عبد المطلب کی اولاد قرض کے واپس کرنے میں تاخیر کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح کی باتیں کرنے لگا، حضرت عمر کو غصہ آیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں اس گستاخ کا سر قلم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے آقا مسکرا رہے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، وہ بدتمیزی کر رہا ہے، وہ بدسلوکی سے کلام کر رہا ہے، میرے آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسے بیت المال میں لے جاؤ، اور جو میں نے قرض کی کھجوریں دینی ہے پہلے وہ کھجوریں واپس کرو، اور پھر 20 سال کھجوریں اسے اضافی دینی ہے جو عمر تو نے اسے دھمکایا ہے، اسے پریشان کیا ہے۔ حضرت عمر لے کر اس کو بیت المال میں گئے، کھجوریں واپس کر دی، 20 سال کھجوریں بھی واپس اضافی طور پہ دی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یہ کھجوریں تجھے مل جانی تھی، قرضہ تجھے مل جانا تھا، لیکن تو نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج تو نے بد سلوکی کی ہے، عمر سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ زید جو یہودی عالم تھا وہ کہنے لگا عمر مجھے نہیں جانتے، میں یہودیوں کا بڑا عالم ہوں، میں نے تورات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات پڑھ لی ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ حضور ہی آخری پیغمبر ہے، حضور ہی نبی آخر الزمان ہے۔ دو صفات ابھی تک میں نے آپ کی زندگی میں دیکھی نہیں تھی، میں وہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے معاملہ کیا۔ خدا کی قسم اب میں وہ صفات دیکھ چکا ہوں، آپ کے غصے پر آپ کا حلم غالب ہے، اور آپ کے ساتھ جیسا بدسلوکی والا کلام کیا جائے آقا کا حلم اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ عمر پہلے مجھے اپنے آقا کی خدمت میں لے جا، میں آقا کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلم مصطفیٰ ہے، اور میں نے حسین کی زندگی میں دیکھا ہے آپ حلم کے پہاڑ تھے، حضرت حسین جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی ہیں، ایک عربی ایک دیہاتی شخص آیا، آ کر کہنے لگا کیا یہ حسین ہے؟ لوگوں نے کہا جی حسین ہے۔ کیا یہ علی کا بیٹا ہے؟ جی علی کا بیٹا ہے۔ کیا یہ ابو طالب کا پوتا ہے؟ جی ابو طالب کا پوتا ہے۔ اچھا، کہا اس کا جو باپ تھا وہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا۔ نازیبہ کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کہنے لگا۔ حضرت حسین کے چہرے کو دیکھا، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، غصہ کوئی نہیں ہے، غصے پہ حلم غالب ہے۔ اصحاب نے کہا اجازت ہو اس کو سمجھائیں، کیا نواز رسول سے ایسے بات کرتے ہیں، کیا علی کی شان میں ایسے گستاخی کرتے ہیں؟ حضرت حسین نے فرمایا بھائی اللہ کے نبی نے ہمیں حلم سکھایا ہے، میرے نبی حلم والے تھے، میں نواز رسول ہوں، میری زندگی میں انا جبال الحلم بحمد اللہ، اللہ کا شکر ہے ہم حلم کے پہاڑ ہیں، ہماری زندگی میں حلم ہے۔ پھر اس انسان سے مخاطب ہوئے، فرمایا تو اتنا غضبناک کیوں ہے؟ کیا تجھے بھوک لگی ہے؟ آ حسین کے گھر چل، حسین تجھے کھانا کھلاتا ہے۔ کیا تجھے پیاس لگی ہے؟ آ حسین کے گھر چل، حسین تجھے شربت پلاتا ہے۔ تو کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے، حسین تیرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، تیری صلح کرا کے آئے گا۔ کیا تمہیں کسی کا قرض دینا ہے؟ چل حسین کے در پہ، حسین تجھے اتنا مالدار کر دے گا کہ تیری زندگی بآسانی گزر جائے گی۔ جب اس نے حضرت حسین کا حلم دیکھا شرمسار ہوا، کہنے لگا اے حسین ابن علی، اے نواز رسول، یقیناً میں غلط تھا، میں نے آپ کے حلم کو دیکھا، خدا کی قسم جیسا حلم آپ کے نانا جان کی زندگی میں تھا اے حسین ابن علی وہی حلم آپ کی زندگی میں مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور جیسا کرم جیسا معاف کرنا میرے نبی کی زندگی میں تھا، وہی کرم وہی آپ درگزر مجھے حسین کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بدو بھاگتا ہوا آیا، آ کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھینچا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اونٹ ہے، یہ اونٹ ہے، اس اونٹ پر کھجور لاد دو، اس اونٹ پر جو لاد دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا ایک اونٹ پر کھجور، ایک اونٹ پر جو لاد دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میں نے معاملہ کر دیا سخاوت کا، لیکن جو تو نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے
میں محمد تجھ سے بدلہ لینا چاہوں گا، تو نے میری چادر کو کھینچا ہے، میرے جسم پہ اس کے نشان پڑ گئے ہیں، میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہوں، میں تجھ سے بدلہ لوں گا۔ وہ عربی کہنے لگا آپ مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں لے سکتا؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی صفات میں سے ہے آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، فوراً معاف کر دیا، جہاں میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ کو درگزر اور کرم پایا جاتا ہے۔ آپ کا ایک خادم آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ایک شوربے کا پیالہ لے کر آیا، جب پیالہ لے کر آ رہا تھا وہ گرا تو سیدھا حضرت حسین کے کپڑوں پہ جا گرا۔ حضرت حسین نے ایک دم غصے کی آنکھ دیکھی، وہ خادم تڑپنے لگا، لڑکھڑانے لگا، پھر اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ۔ ارے حسین، مومن وہ ہوتے جو غصہ پی جاتے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ حسین نے اپنا غصہ پی لیا ہے، پھر فرمایا والعافین عن الناس، مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا جب میں نے تیری غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ پھر اس نے اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، ارے ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا جا، میں نے تجھے آزاد کیا ہے، صرف آزاد نہیں کیا، زندگی بھر تیری کفالت کرتا رہوں گا اور زندگی بھر حسین اپنا خرچہ تیرے اوپر کرتا رہے گا۔ سیرت حسین سیرت رسول نظر آتی ہے۔ اگر ہم سیرت رسول پڑھتے ہیں وہی سیرت ہمیں حسین کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اگر حسین سید الثقلین کے مشابہ تھے تو بابا سیرت میں بھی حضور کے مشابہ تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جود و صفا کے پیکر ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میں بھی جود و صفا کے پیکر تھے۔ میں نے کہا سید ہو اور سخی نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو آل نبی ہوگا وہ سخی ہوگا، جو آل علی ہوگا وہ سخی ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے کیا کہنے۔ ایک بچہ آیا دوڑتا ہوا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میری اماں جان کہتی ہیں آپ اپنا کرتا ہمیں دے دیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، اپنا کرتا اٹھایا، اس بچے کو دے دیا، بچہ کرتا لے کر گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میری اماں کہتی ہے وہ کرتا دے جو آپ نے پہن رکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، اپنا وہ کرتا اتارا جو پہن رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا دے دیا۔ اس سے جود و صفا کی کوئی زیادہ مثال دنیا میں ہے تو لاؤ، کسی کو کہو یہ تو نے جو کرتا پہن رکھا ہے یہی مجھے اتار کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و صفا کی یہ مثال ہے، آپ نے کسی سائل کو کبھی موڑا نہیں ہے، اور حسین کے دروازے پر جو آیا ہے حضرت حسین نے بھی اسے کبھی نہیں موڑا۔ ایک سائل مدینہ میں آیا، سب سے پہلے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت میں نے 10,000 دینار کسی کے دینے ہیں، آپ میری مدد کریں۔ انہوں نے 100 دینار دے دیے۔ اس نے کہا حضرت 100 دینار دیا ہے، میں نے 10,000 دینار دینے ہیں۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ پھر چلا حضرت عتبہ بن ابو سفیان کے پاس، کہ حضرت میں غریب ہوں، میں مقروض ہوں، میں نے قرض دینا ہے، میری مدد فرمائیے۔ آپ نے 200 دینار دے دیے۔ پھر خاموش ہو گئے، کہا میرا 200 دینار سے کیا بنے گا؟ کسی نے بتایا اگر آپ نے کسی کے پاس جانا ہے وہ حسین ابن علی ہے، جو نواسہ رسول ہے، جگر گوش بطول ہے، جو علی کا خون ہے، اس کے دروازے پر جو بھی دیا ہے حسین نے اتنا دیا ہے اسے کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں کری۔ حضرت حسین کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت نواسہ رسول، آپ اللہ کے نبی کے نواسہ ہیں، میری مدد فرمائیے، میں نے 10,000 دینار کسی کے دینے ہیں۔ حضرت حسین گھر میں گئے، 10,000 دینار لے کر اس کو دے دیے، پھر دوبارہ گھر گئے، 10,000 دینار اور لے کر آئے، اور میں جو پہلے 10,000 دینار دیے ہیں وہ آپ نے قرض اتارنا ہے، یہ جو 10,000 دینار میں نے بعد میں دیے ہیں اس سے آپ نے اپنے بچوں کی کفالت کر دی۔ وہ کہنے لگا یقیناً جو حسین کے دروازے پہ ایک مرتبہ دیا ہے اسے کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو میں نے کہا اگر حسین صورت میں نبی کے مشابہ ہے تو بابا سیرت میں بھی نبی کے مشابہ ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص
حسین زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آج بات اس بات کی ہے کہ صورت حسین، سیرت حسین اپنانے کی ضرورت ہے۔ فلم حسین میں پایا جاتا ہے، میری زندگی میں ہلف گئی ہے۔ کرم حسین کی زندگی میں پایا جاتا ہے، کرم میری زندگی میں نہیں پایا جاتا۔ اب سے درگزر حسین کی زندگی میں پایا جاتا ہے، وہ میری زندگی میں نہیں پایا جاتا۔ اتباع رسول حسین کی زندگی میں پایا جاتا ہے، وہ میری زندگی میں نہیں پایا جاتا۔ قرآن کی تلاوت حسین کی زندگی میں پائی جاتی ہے، وہ میری زندگی میں نہیں پائی جاتی۔ نماز کی پابندی، تہجد کی پابندی، نوافل کی پابندی حسین کی زندگی میں پائی جاتی ہے، وہ میری زندگی میں نہیں پائی جاتی۔ حیا حسین کی زندگی میں پایا جاتا ہے، وہ میری زندگی میں نہیں پایا جاتا۔ وفا حسین کی زندگی میں پایا جاتا ہے، وہ میری زندگی میں نہیں پایا جاتا۔ اور عزم کرو کہ آج کے بعد ہم نے اس حسینی کو اپنانا ہے اور زمانے والوں کو بتانا ہے میرا چلنا پھرنا بھی حسین کے مطابق ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا بھی حسین کے مطابق ہے۔ ارے تجھے نہ کہنا پڑے کہ میں حسینی ہوں، لوگ کہیں یہ چلتا پھرتا حسینی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔